अस्सलाम वालेकुम जी, दादा पोता शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। सीखने और सिखाने की ये छोटी सी शमा जो हमने आज से तकरीबन 14 साल पहले लाहौर में जलाई, आज भी उसकी हल्की हल्की लौ जो है वो फड़फड़ा रही है। तो आज दो इम्पॉर्टेंट खबरें। पहली खबर तो ये है, खबर क्या होनी है जी, खबर ये है कि एक साहब ने मैसेज फरमाया और साथ में फरमाइश की, मैं ये आखिरी मैसेज ले रहा हूँ सिर्फ इसलिए कहने के लिए कि आइंदा आपने ऐसी हरकत नहीं करनी कि जनाब ये मैंने ना ये मेरा मैसेज नशर ना किया जाए लेकिन इसका जवाब दे दिया जाए। तो जवाब मैं ये दे रहा हूँ। आपने फरमाया है कि मैं जेवर बेच के तो ज़मीन ख़रीद लूँ। बिल्कुल अच्छा सोचा है आपने, बेहतरीन मौका है। ज़मीन के रेट अभी ऊपर नहीं गए जितने के जाने चाहिए थे, जबकि जेवर के रेट जो है वो अपने पीक पे खड़े हुए हैं। कुछ लोगों का ख्याल डॉलर डिवैल्यू हो गया तो ये रेट रिकवर भी कर सकते हैं। डॉलर नीचे आया तो सोना सस्ता भी हो सकता है। इसलिए अगर आप ये स्वैप करना चाह रहे हैं कि सोना बेच के ज़मीन ख़रीद लें तो टोबा टेक सिंह से जिन साहब ने मैसेज किया है वो ये काम ज़रूर कर लें। ठीक है, सीखने सिखाने का ये अमल जारी रहता है जी। और आप हमें मैसेज भेजते हैं ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट के अंदर, हम उसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं और फिर उसको लेके आगे चलते हैं। तो आप भी अपना मैसेज भेज सकते हैं, मुख्तसर रखिए अपना मैसेज, टू द पॉइंट रखिए ताकि हम उसका जवाब दे सकें। और दादा पोता शो जो है उसको अगर आपका मैसेज नहीं भी नशर हो रहा तो ज़रूर देखा करें। आज का पहला मैसेज। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फैसल है, मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि कुछ अरसे से मगरबी मीडिया ये बात प्रोजेक्ट कर रहा है कि चाइना जो है वो अपने कर्ज़ों के ज़रिए तीसरी दुनिया के ममालिक को अपनी ग़ुलामी में जकड़ रहा है। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? डेट ट्रैप का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है और ये कहा जाता है कि पाकिस्तान भी इसी में जकड़ा गया है। चाइना के 40 अरब के कर्ज़े हैं या कोई इतने कर्ज़े हैं, तो आप इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये प्रोपेगेंडा है जी, नज़र आ गया सामने। अब तो सबको, अंधे को भी नज़र आ गया, आपको भी नज़र आ जाना चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर जब हुआ कि पाकिस्तान जो है वो ये जो पीटीआई स्पॉन्सर्ड इकोनॉमिस्ट हैं जो मीडिया पे बैठ के पाकिस्तान ने तो दिसंबर तक इतने अरब डॉलर का कर्जा देना है तो वह कैसे देगा, पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, सुन रहे थे ना आप? अगर आप नहीं सुन रहे थे तो आपको सुनना चाहिए था उनका प्रोपेगेंडा। तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हुआ नहीं हुआ। चाइना ने ना सिर्फ के पाकिस्तान का वो कर्जा नहीं मांगा और कर्जा रोल ओवर कर दिया, रोल ओवर नहीं किया, मांगा ही नहीं। ठीक है ना, रोल ओवर का मतलब तो ये होता है कि आप उसमें सूद भी शामिल करते हैं। ठीक है, नहीं मांगा, कुछ रोल ओवर कर दिया और कुछ मजीद कर्ज दे दिया। तो अगर चाइना ने पाकिस्तान को डेट ट्रैप करना होता तो पाकिस्तान तो ये सारे चाइना तो ये सारे काम ना करता ना। क्या ख्याल है? सेम केस उठा लीजिए आप श्रीलंका के साथ। श्रीलंका के ऊपर जो है वो अमेरिकन ने कहा कि जनाब ये तो श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया है। श्रीलंका ने डिफ़ॉल्ट अनाउंस कर दिया है, मॉरिटोरियम अनाउंस कर दिया कि हम कर्ज़े वापस नहीं कर सकते, तो लिहाजा श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हो गया और वहाँ पे पॉलिटिकल अपहीवल था और वो प्रेसिडेंट के कब्ज़ा हो गया। तो सबसे पहले किसने कर्ज़ जो था वो रोल ओवर किया या कर्ज़ के अंदर मॉरिटोरियम दिया? IMF ने नहीं दिया, अमेरिका ने नहीं दिया, यूरोप ने नहीं दिया, सबसे पहले चाइना ने दिया। घाना की मिसाल ले लीजिए, तीनों रिसेंट पास्ट की मिसालें हैं ना। घाना को भी चाइना ने अपने कर्ज रोल ओवर कर दिए। ठीक है, तो फिर ये कहाँ गया प्रोपेगेंडा? ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है, बस उसको प्रोपेगेंडे की हद तक ही देखें और उसे शरग ऑफ करते हैं, कंधे उचका के गुजर जाए। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, मेरा नाम मोहम्मद उमैर है, मैं शेखपुरा से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि इस बार हुकूमत ने गंदम की कीमत 3900 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की है, तो क्या जब सीज़न आउट होगा यानी मई जून के बाद जो है वो इसकी कीमत 5000 तक जाने का इम्कान है या 3900 ही रहेगी? और जो स्टॉक करते हैं गंदम वो इस नीयत से करते हैं कि रेट बढ़ेगा, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? रहनुमाई फरमाइए। देखिए उमैर साहब, इस वक्त मंडी के अंदर जो है वो सरकार का रेट 3900 रुपये है, मंडी के अंदर 4500 रुपये, खुली मंडी के अंदर जहाँ से आप अपने घर के लिए गंदम खरीदने हम शहर के लोग जो हैं वो जाएं अगर आज की तारीख के अंदर तो 4500 4400 4500 रेट है। नंबर एक बात।
اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس وقت گلوبل پرائس جو ہے وہ 8,000 روپے پلس مائنس کے ارد گرد پھر رہی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی گندم جو ہے لوگوں کو ڈالر کے ٹرم کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو سستی پڑتی ہے. ٹھیک ہے عمیر صاحب؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گندم دھڑا دھڑ سمگل بھی ہو رہی ہے یا ہوگی، کیونکہ سستی پڑ رہی ہے نا ڈالر ٹرم کے اندر. ہاں اگر ڈالر اپریشیٹ ہو جاتا ہے، جو کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے پاکستان نے ساری کنڈیشنلٹیز پوری کی ہیں، تو انہوں نے اور بھی ہمارے اوپر ٹرمز اینڈ کنڈیشن لگا دی ہیں. تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ نہ معاہدے سے انکار ہوا ہے کہ ڈالر سٹیپ فال کر جاتا، روپیہ سٹیپ فال کر جاتا اور 285 کی بجائے 385 پہ چلا جاتا ہیں، لیکن نہ انہوں نے معاہدہ کیا ہمارے ساتھ. انہوں نے مزید کنڈیشنز ہمارے اوپر لگا دی ہیں کہ جی اور کام بھی کر کے آؤ، یہ آپ کا شارٹ فال جو ہے وہ زیادہ ہے تو یہ آپ اور میرا خیال ہے 1 یا 4 ارب ڈالر کا 5 ارب ڈالر کا ان کا خیال تھا ہمارا شارٹ فال ہوگا. ہم نے کہا جی 4 ارب ڈالر کا ہوگا. 4 ارب ڈالر ہم نے ارینج کر لیا. انہوں نے کہا 1 ارب ڈالر اور انتظام کر کے آئیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے یہیں پہ رہے گا. تو یہیں پہ رہے گا تو گندم 8,000 روپے من پڑے گی اس وقت انٹرنیشنل گندم. اور اگر گندم 8,000 روپے من پڑے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گندم جو ہے 4,000 روپے من والی یہ ادو ادھا فرق ہے، سستی ہے، سمگل ہو جائے گی. تو اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ گندم سنبھال لے. اگر یہ 8,000 روپے من رہی تو اوپن مارکیٹ خام خواہ کھینچ کے 5-6 پہ لے جائے گی اس کو. السلام علیکم دادا جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو زندگی صحت تندرستی دے. اچھا دادا جی، کاشف بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. میں ایک پرائیویٹ فارماسیوٹیکل میں ایز اے پروڈکشن مینیجر جاب کر رہا ہوں. تو دادا جی میں نے کچھ پیسے انویسٹ کیے ہیں اس کے اندر، اسٹاک ایکسچینج کے اندر، اور تقریباً پچھلے 2 مہینے سے تھوڑی بہت ٹریڈنگ بھی کر رہا ہوں اور دیکھتا بھی ہوں، وہ بھی اوپر جا رہے ہیں شیئرز، کبھی نیچے آ رہے ہیں. اب جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے، پوچھنا ہے کہ میں تقریباً 50 سے 60 ہزار میری سیلری ہے اور اس میں کٹ بھی لگے ہیں، یہ جو پیچھے جو معاملات ہوئے ہیں ملک کے اندر، تو کیا میں اتنے ہی پیسے اسٹاک مارکیٹ سے بنا سکتا ہوں اور اس کے لیے مجھے کتنے انویسٹمنٹ چاہیے؟ تو اس میں کرنی میری رہنمائی کر دیں. دادا جی سے ایک اور بات پوچھنی تھی کہ آئے دن آپ بھی کہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ نہیں کرے گا، اور لیکن جو صورتحال دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، اسٹاک مارکیٹ کی بھی بگڑتی جا رہی ہے، اور ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں، یہ جو ستون ہیں، وہ تو ڈیفالٹ کرانے پہ تلے میں، سوائے وہ جو بھی فی الحال گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں ان کے علاوہ. تو کہ اس کے باوجود بھی پاسبلٹی ہے کہ مطلب پاکستان ڈیفالٹ سے بچ جائے گا؟ اور اگر ہم بچ جاتے ہیں تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں خدا نخواستہ ایسا ہوتا تو پھر کیا کرنا ہے، مطلب ایک جو نوکری پیشہ افراد ہے ان کے لیے. اچھا دادا جی، ایز اے فارماسسٹ جو ہے میرا تقریباً 13 سال کا ایکسپیرینس ہے. تو اب اگر میں یہاں سے براڈ موو کرنا چاہوں تو کس ملک کے لیے مجھے جانا چاہیے؟ تو کون سا بہتر ہوگا میرے لیے؟ اس پہ تھوڑی رہنمائی، کیونکہ میں فارماسسٹ ہوں، وہ 13 سال کا پروڈکشن کا ایکسپیرینس ہے، اس پہ تھوڑی رہنمائی کیجیے گا. دیکھیے، پہلی سوال کی بات یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر آپ کو اگر آپ 60,000 روپے مہینہ کمانا چاہ رہے ہیں تو ایک تو آپ کی لرننگ چاہیے. لرننگ کہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر آپ کو کینڈل چارٹ پڑھنا آنا چاہیے. اچھا، کینڈل چارٹ مختلف، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. تقریباً تمام بروکریج ہاؤس جو ہیں وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر جاری کرتے ہیں. کینڈل چارٹ پڑھنا آنا چاہیے. کینڈل چارٹ کے بعد پھر آپ کو ان فلو اور آؤٹ فلو پڑھنی آنی چاہیے اس دن کی. یہ میں ڈے ٹریڈر کی بات کر رہا ہوں. اب مثلاً کینڈل چارٹ کے اندر پتہ چلتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر رجحان پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، مارکیٹ اوور سولڈ پوزیشن میں ہے یا یہ ہے. یہ چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکل باتیں، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ ہفتہ 10 دن لگائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. دوسرا بات یہ ہے کہ آپ کو ان فلوز اور آؤٹ فلوز کے کہ کون خرید رہا ہے، بیچ کون رہا ہے، خرید کون رہا ہے. اچھا،
इंश्योरेंस कंपनियां अगर बेच रही हैं तो क्या बैंक खरीद रहे हैं? नहीं, बैंक नहीं खरीद रहे, वो चुप करके बैठे हुए हैं। तो क्या फॉरेन इन्वेस्टर खरीद रहे हैं? जब फॉरेन में पाकिस्तानी फॉरेन इन्वेस्टर खरीद रहा है, या पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट खरीद रहे हैं, या फिर वो खरीद रहे हैं, कॉरपोरेट सेक्टर खरीद रहा है, बाहर का सरमायाकार कंपनियां खरीद रही हैं, कौन कौन से शेयर खरीद रहे हैं, ये इनफ्लो आउटफ्लो का PSX की वेबसाइट के ऊपर रोज़ाना जारी होता है स्टॉक मार्केट क्लोज होने के बाद। आप अगर इन दोनों चीज़ों को पढ़ने के काबिल हो जाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप मार्केट को पढ़ने के काबिल हो गए हैं। और ये हफ्ते 10 दिन की 15 दिन की मैक्सिमम गेम है, कोई बड़ी बात नहीं होती। आप फार्मासिस्ट हैं, आपने 16 साल की तालीम हासिल की हुई है, अंग्रेज़ी आपको आती है, तो कोई बड़ा मसला नहीं है। आप अगर किसी दिन भी संडे को बैठ जाए कि मैंने आज इस चीज़ों को समझना है, 2-4 टर्मिनोलॉजीज़ हैं, 15-20 होंगी, पैसे भी तो आपने कमाने हैं अपने इल्म के ज़रिए, तो सीखिए, ठीक है। अगर आप ये कहेंगे कि जी मुझे कोई सीखा सिखाया बता दे और मुझे बता दे मैंने कौन सा शेयर कब ख़रीदना है और कब बेचना है, तो आप ख़ता खाएंगे। आप ख़ुद ये काम कर लीजिए, पहले ये बेसिक्स तो सीखिए, उसके बाद फिर आपके पास कम से कम 50 लाख रुपए की सरमायाकारी होनी चाहिए। अगर आप 50,000 रुपये महीना कमाना चाह रहे हैं तो 50 लाख रुपए की सरमायाकारी होनी चाहिए। वैसे अगर जब आप माहिर हो जाएंगे तो फिर 25-30 पे भी काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि आप माहिर नहीं होंगे और लॉस भी कर रहे होंगे साथ साथ, तो फिर ये होना चाहिए। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा, और ये मैं नहीं कह रहा, ये IMF की जो इस वक्त की सरबराह है उसने कहा है। गुज़िश्ता जुमे के रोज़ उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है। अगरचे उन्होंने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा जी $1 अरब और इंतज़ाम करें तो फिर हम आपके साथ एग्रीमेंट कर लेंगे। ये भी बात पूरी हो गई। जहाँ तक कि ये बात है कि आप पाकिस्तान से बाहर मूव करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान जो है अगले 4 या 5 साल इसकी इकॉनमी यूँ ही रहेगी। जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है ये कंटिन्यू करेगी। इमरान खान साहब बहुत ही गहरे और खौफनाक किस्म के चोटें लगा के गए हुए हैं। अगर ये 5 साल तक पाकिस्तान को मौका दिया गया, अगर कोई फैज़ हमीद, कोई जनरल बाजवा, अगर उसके दिमाग के अंदर ये कीड़ा आ गया, ये खन्नास आ गया, ये खबासत आ गई कि मुझे ब्लू एरिया में बिकने वाली हर जायदाद ख़रीदनी है, या मुझे अस्करी टावर के ऊपर कब्ज़ा करना है, या मुझे माल्टा के अंदर ऑफशोर जायदादें बनानी हैं, या अज़रबैजान में मुझे जो है वो ऑयल रिफाइनरी ख़रीदनी है, किसी के भी खन्नासियत तो आ सकती है ना, क्योंकि जर्नैल बन के तो वो दुनिया के अल्टीमेट ह्यूमन बीइंग बन गए होते हैं, तो उनके दिमाग के अंदर कोई भी कीड़ा किसी भी वक्त समा सकता है। तो वो समा गया तो फिर डिफ़ॉल्ट की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि नहीं हो सकता। फ़िलहाल IMF यही कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट जो है वो नहीं होगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के हालात श्रीलंका और घाना 2 ममालिक की मिसाल दे के कहे गए हैं, उससे मुख्तलिफ हैं। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? फुरकान बात कर रहा हूँ लाहौर से। मैं MPhil का स्टूडेंट हूँ और आपका एक ब्लाइंड लिसनर हूँ पिछले 7-8 साल से। दादाजी मेरा एक सवाल था, ये जो सिलिकॉन वैली बैंक रन हुआ है और इसके जो US की इकॉनमी पर इम्प्लीकेशंस हैं, क्या इसके नताइज 2008 की तरह होंगे, यानी 2008 वाले सबप्राइम की तरह होंगे, या चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी? इसके ऊपर मुझे काइंडली बताइएगा। इसके अलावा दादाजी ग्लोबल इकॉनमी के ऊपर भी थोड़ी सी ज़रा रोशनी डालिएगा कि इसके अंदर क्या क्या सूरत हाल होने जा रही है। ये पर्सनल से ज़रा हटकर है, अगर हो सके तो मेरे क्वेश्चन ज़रूर अकोमोडेट कीजिएगा। अच्छा दादाजी, ये मैंने आपको एक सुपर डॉन अखबार की खबर शेयर की है, काइंडली ज़रा एक्सप्लेन तो कर दें। पहली तो बात है भाई, सिलिकॉन वैली बैंक अकेला नहीं डूबा, उसके साथ 2 और बैंक भी डूबे, और वो बैंक जो थे बाय आउट हो गए, उनको किसी और बैंक ने बाय कर लिया और वो उसी तरह चलेंगे, ठीक है। और ये बैंक जो थे ये ज़्यादातर उसके अंदर डील कर रहे थे, क्रिप्टो करेंसी के अंदर, जिनसे हम आपको मना किया करते हैं। बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटाइल करेंसी है, अब फिर ऊपर जाना शुरू हो गई है, और मतलब कि इसलिए अवॉइड कीजिए उसको। स्पेकुलेशन से वैसे भी मना फरमाया गया इस्लाम के अंदर। जहाँ तक बात है 2008 की, नहीं 2008 वाली सिचुएशन नहीं होगी। ये छोटे छोटे बैंक्स थे, स्पेशलाइज्ड थे,
مختلف شعبوں کے اندر. مثلاً ایک جو تھا وہ سولر، 3 بینکس جو تھے، ایک سولر پینل کے اندر جتنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے امریکہ کے اندر وہ کروا رہا تھا، دوسرا یہ جو تھا وہ کرپٹو کے اندر ڈیل کر رہا تھا، تیسرا ایک اور کام کر رہا تھا. تو یہ ان شعبوں کے اندر بیکلیش آیا تو وہ بینک جو تھے وہ اڑ گئے. ٹھیک ہے. جہاں تک آپ نے گلوبل اکانومی کی بات کی ہے، بھیا گلوبل اکانومی کے اندر جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے، اکانومی کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ڈالر نہیں سنبھل رہا، ڈالر کا بحران ہے، اکانومی کا بحران نہیں ہے. سب پرائم کا ایشو جو تھا وہ جسے کہنا چاہیے بینک کا بحران، بینکوں کا بحران تھا. اگر 2008 کی بات کی جائے، اس سے پہلے 1996 کی بات کی جائے، 98 کی بات کی جائے تو وہ فار ایسٹرن کرنسیز کا کرائسس تھا. بھات کا کرائسس اس کو کہتے ہیں. بھات کرنسی تھائی لینڈ کی جب ڈوبنا شروع ہوئی تھی تو پھر باقی ممالک کے ارد گرد کی کرنسیوں کو بھی لے ڈوبی تھی. جارج سوروز نامی معاشی بدماش جو تھا وہ اس کے پیچھے تھا. تو میرا مطلب ہے کہ یہ ہر 10 سال کے بعد کہیں نہ کہیں دنیا کے کسی نہ کسی کونے کے اندر یہ تکلیف نکل آتی ہے، یہ معیشت کو یہ مسئلہ نکل آتا ہے. تو اس وقت کیا ہوا ہے؟ اس وقت یہ ہوا ہے کہ یوکرین نے حملہ کر دیا، یوکرین کے اوپر حملہ کر دیا روس نے. یوکرین کی حمایت کے اندر یورپین یونین کھڑا ہو گیا، حالانکہ یوکرین یورپین یونین کا ممبر نہیں ہے، نیٹو کا ممبر نہیں ہے، لیکن یورپین یونین اور امریکنز اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. جب وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے اس کو اسلحہ دینا شروع کر دیا. 1/3 آف دا پاپولیشن اس کی جو تھی وہ ملک چھوڑ کے چلی گئی ہے. 1/3 جو ہے وہ تقریباً کیمپوں میں ہے یا پناہ گزین ہے، اور 1/3 جو ہے وہ لڑ رہی ہے، اور ان میں سے اچھے خاصے لوگ جو ہیں وہ مارے بھی جا چکے ہیں اپنے وطن کا دفاع کرتے ہوئے. باقی اس نے روس کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جسے کہنا چاہیے کہ خوفناک قسم کی بمباری کرنے، بلڈوز کرنے اور کارپٹ بمباری کے اوپر یقین رکھتے ہیں. تو پتہ ہی نہیں ہے انہوں نے جو شہروں کی بلڈنگیں اڑائی ہیں اس میں کتنے لوگ دفن ہو گئے. اچھا، لیکن یہ تو تھا یورپین یونین لڑائی لڑنے لگا. یورپین یونین نے جب حمایت کرنے کا اعلان کیا، امریکہ نے گیس بند کر دی یورپین یونین کی، کیونکہ یورپ کو گیس ساری، سائبیریا والی گیس ساری یورپ کو براستہ روس آیا کرتی تھی اور روس اس کے پیسے لیا کرتا تھا. جب روس نے پہلے گیس کم کی، 40% کی، پھر 60% کم کی، ٹھیک ہے، تو یورپ کے پاس آلٹرنیٹو کوئی نہیں تھا. سردیوں کے اندر انہوں نے سویٹر 2 چڑھا کے گزارے کیے پچھلیاں سردیاں جو گزری ہیں. تو پھر یورپ نے فوری طور پہ دیکھا تو سب سے پہلے ہمارا رگڑا نکل گیا. ہمارا رگڑا کیوں نکل گیا؟ کہ ہمیں سستی LNG مل جایا کرتی تھی. یورپ نے آ کے ساری LNG بک کر لی. سب سے سستی LNG جو تھی وہ اس وقت قطر کی تھی. تو وہ قطر کی LNG جو شاہد خقان عباسی نے $6 پر MMBTU کے اوپر خریدی تھی، وہ قطر کی LNG جو ہے وہ $40 کے اوپر اگلے 10 سال کے لیے بک کر لی ساری کے ساری یورپین یونین کے ممالک نے. لیکن وہ بڑے ممالک ہیں، وہاں پہ انرجی کے مسائل بھی زیادہ ہیں، تو پھر کیا کریں؟ پھر جناب امریکہ بہادر انٹر ہو گیا. امریکہ بہادر نے کہا کہ جناب آپ میرے ساتھ $40 پر MMBTU کا معاہدہ کر لو. امریکہ نے ان کے ساتھ، آسٹریلیا کے ساتھ معاہدہ کروا دیا یورپین یونین کا، اور اپنا معاہدہ کر لیا. اب اتنے ڈالر آنے ہیں کہ ڈالر جو ہے بذات خود وہ آپ پھٹ گیا، اس کا پیٹ پھٹنے والا ہو گیا. اس نے اگلے 10 20 30 سال کی پوری اکانومی یورپین یونین کی ایسے جکڑ کے اپنے جھولی میں ڈال دی. ٹھیک ہے، پورے یورپین یونین کی، نیٹو ممالک کی پوری اکانومی امریکہ نے جکڑ کے اپنے پیٹ میں نگل لی. اب اس کا پیٹ پھٹنے والا ہو گیا. ٹھیک ہے، میں جب کہتا ہوں اس کا پیٹ پھٹنے والا ہو گیا تو امریکہ کا پیٹ پھٹنے والا نہیں ہوا، ڈالر کا پیٹ پھٹنے والا ہو گیا. اب ڈالر جو ہے پیٹ پھٹنے سے پہلے الٹی سیدھی چھلانگیں لگا رہا ہے، کبھی اچھل کے چھت کو بج رہا ہے، کبھی اچھل کے دیوار کو لگ رہا ہے. یہ ڈالر کا کرائسس ہے بھیا، یہ اکانومی کا کرائسس نہیں ہے. اور جب تک یہ ڈالر کا کرائسس نہیں ہوگا، یہ دنیا اسی طرف ڈولتی رہے گی، یہ بیماریاں، یہ دردیں کہیں نہ کہیں سے نکلتی رہیں گی. ٹھیک ہے، باقی احباب سے گزارش ہے کہ ایک سے زائد میسج نہ فرمایا کریں.
اور ایک ہی دفعہ سوچ کے میسج ریکارڈ کیا کریں اور اس میں اپنی بات پوری کہہ دیا کریں. السلام علیکم، میں اسرار احمد والٹن لاہور سے بول رہا ہوں. دادا جی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ہمارے کویت سے پیسے آتے ہیں ویسٹرن یونین کے تھرو. آج کل دینار کا ریٹ جو ہے وہ 924 روپے چل رہا ہے، لیکن ہمیں 901 روپے ملتے ہیں. برائے مہربانی اس کی ذرا ہمیں بتا دیں کہ اس کی کیا وجہ ہے، جبکہ وہ علیحدہ پیسے بھی وہاں سے وصول کر لیتے ہیں جو یعنی ٹرانسفر کے. دیکھیے اس وقت جو ہے علیحدہ پیسے وصول کرتے ہیں، لیکن آپ کو وہ دیں گے سرکاری ریٹ اگر آپ کسی بھی ریگولیٹڈ ایجنسی کے ذریعے بھجوائیں گے. یہ جو آپ نے ریٹ بتایا ہے یہ مجھے لگتا ہے موسٹ پروبیبلی زیادہ تر میرا خدشہ ہے کہ یہ اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے، اور آپ کو جو پیسے آتے ہیں وہ سرکاری ریٹ کے اوپر ان کیش ہوتے ہیں، سرکاری ریٹ کے اوپر پیسے آتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے. اب میں آپ کو عمران خان کی طرح یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ ہنڈی کے ذریعے اور حوالے کے ذریعے منگوانا شروع کر دیں. ہنڈی اور حوالہ میں آپ کو ہو سکتا ہے اتنے پیسے نہیں ملیں، اس سے 2 روپے زیادہ مل جائے جو آپ نے کہا ہے فی دینار، اس سے زیادہ مل جائیں، لیکن وہ غیر محفوظ طریقہ ہوتا ہے. ہنڈی کی مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ ڈیفالٹ ہوتے رہتے ہیں، لوگ بھاگتے رہتے ہیں، یہ ہوتا رہتا ہے، وہ ہوتا رہتا ہے. تو اس لیے میرا یہی آپ سے گزارش ہے کہ کوئی بات نہیں، آ تو رہے ہیں نا، جو آ رہے ہیں اس کے اوپر صبر فرمایا جائے، شکر کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. یہ ایسے ہی ہے، اب کیا کیا جائے اس کا. السلام علیکم دادا جی، ابو بکر عزیز میرا نام ہے. میں لاہور سے پرائیویٹ جاب کرتا ہوں، لاہور سے بات کر رہا ہوں اور آپ کا ڈیڈیکیٹڈ لسنر ہوں. 2011 سے ہی سن رہا ہوں آپ کو. تو مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو ابھی کل کے پروگرام میں آپ نے ذکر کیا کہ زکوٰۃ اداروں کو نہیں دیتے، تو ان میں یہ کینسر کیئر ہاسپٹل، انمول ہاسپٹل، پریونشن آف بلائنڈنیس ڈاکٹر بٹ والا جو ہاسپٹل ہے، اور سندس فاؤنڈیشن ہو گیا، اس طرح کے جو ادارے ہیں اور اس طرح کے اور بھی مزید ادارے وہ جو یہ کام کر رہے ہیں، ان کو کیا زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے؟ پہلے تو آپ ہی کے کہنے پہ ان سب کے ساتھ ہم منسلک ہوئے تھے، تو اس پہ ذرا گائیڈ کر دیں. میرا پہلا سوال یہ ہے، باقی سوال انشاءاللہ پھر گبائے پوچھتا رہوں گا. یہ تو ریلیونٹ تھا آج کے موقع کے حساب سے، تو اس لیے میں نے آپ پوچھ لوں. پہلے دیکھیے زکوٰۃ جو ہے وہ افراد کو دی جاتی، زکوٰۃ اداروں کو نہیں دی جا سکتی. یہ علماء اہل سنت والجماعت کا متفقہ فتویٰ ہے، لیکن اس کے اندر پھر ایک کیونکہ زکوٰۃ افراد کا حق ہے، پھر اس کے اندر ایک ہیلہ کیا گیا. ہیلہ یہ کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کو زکوٰۃ کا وصول کنندہ مقرر کر دیا جاتا ہے اور وہ وکیل ہو جاتا ہے آپ کی طرف سے. ٹھیک ہے، وہ پھر ان اداروں کے اندر لوگوں کی، افراد کی ضروریات کے پیش نظر اس درخواست کو ڈسبرس کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور ان کی ضروریات کے پیش نظر یہ تو ہے، یہ تو طریقہ گھڑا گیا. لیکن ان بیشتر ہسپتالوں کے اندر یہ طریقہ جو ہے یہ وائلیٹ ہوتا ہے. جو ہمارے اہل حدیث حضرات ہیں یا وابی جن کو ہم کہتے ہیں، وہ اس ہیلے کے ٹوٹل جسے کہنا چاہیے منکر ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہیلہ کوئی ہیلہ نہیں ہے اور یہ زکوٰۃ آپ دوبارہ دیں جو آپ نے زکوٰۃ دے دی ہے. تو ایک نقطہ نظر تھا جس کے حوالے سے میں نے بات کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ آپ اس کے نظام کو کیسے سمجھتے ہیں. آپ کو اگر پتہ ہے کہ واقعی وہاں پہ یہ چیز پریکٹس ہو رہی ہے کہ آپ کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادارے کے اکاؤنٹ میں نہیں جا رہی، ایک فرد کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے، جس کو کہ آپ کی طرف سے آٹومیٹیکلی ایک وکیل نمائندہ مقرر کر دیا گیا ہے، اور وہ آگے افراد کو تقسیم کر رہا ہے، ادارے کے اکاؤنٹ میں نہیں ڈال رہا. اگر آپ یہ پورا پروسیس جو ہے اس کو کر لیں، اسٹڈی کر لیں، تو یہ ہو جاتا ہے. اب آپ نے بہت سارے نام ایسے لے دیے جو میں نے نہیں کہے ہوئے، مطلب کہ لیکن بہرحال آپ نے لے دیے تو چلے میں اس کو اون کر لیتا ہوں. لیکن ان اداروں میں سے جو ہے ہم نے دیکھا کہ یہ سسٹم موجود ہے. لیکن یہ جو سہارا ٹرسٹ ہو گیا یا شوکت خانم ہو گیا، جنہوں نے 1 ارب روپے کی میڈیا کیمپین چلانی ہوتی ہے ہر سال آپ سے زکوٰۃ اینٹھنے کے لیے، تو میرا مطلب ہے کہ یہ ان سے میں نے کہا تھا کہ بچیں. یہ جو جن کی 50+ کروڑ 1 ارب روپے کی میڈیا کیمپین چلتی ہے ہر دفعہ
آپ سے زکوٰۃ اینٹھنے کے لیے، تھوڑا سا اس سے تو بچنے کی کوشش کی جائے نا یار، ٹھیک ہے، جب کہ سامنے نظر آ رہا ہو۔ جو چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے آپ جڑیں، ان کو ضرور دیں، لیکن ایون دین میں ایک دفعہ کہوں گا کہ اگر آپ خود تلاش کر کے کسی کو دے سکتے ہیں تو اس کے حوالے سے ضرور تگ و دو کی جائے کسی ڈیزرونگ آدمی کو۔ اور پھر میں وہی بات کہوں گا کہ اداروں کو دینے سے پرہیز ہی کیا جائے تو زیادہ افضل ہوگا، لیکن ناپسندیدہ عمل ہے اداروں کو دینا، مکروہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن جسے کہنا چاہیے ناپسندیدہ عمل ہے۔ کچھ علماء اور فقہا کا خیال ہے کہ آپ دوبارہ زکوٰۃ دیں کیونکہ اس طرح زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ لیں جی، یہ میں نے مختلف لوگوں کا آپ کے سامنے نقطہ نظر بیان کر دیا ہے، تو اب تک کے لیے اتنا ہے۔ ہم چونکہ سب کے ماننے والے ہیں تو اس لیے سب کے نقطہ نظر کو ہمیں جگہ دینی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔